الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا انشاءاللہ الرحمن بیٹی کی پرورش، اور بیٹی کی پرورش کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جو بیٹیاں عطا کی ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھی نیتیں فرما لیں انشاءاللہ الرحمن، توجہ کے ساتھ اول تاخیر یہ بیان سنیں گے، یاد رکھیں گے، ثواب کی نیت سے دوسروں تک پہنچائیں گے بھی، اور انشاءاللہ الرحمن عمل بھی کریں گے۔ تو آئیے اپنے اس موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید آگے لکھا ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ 100 مرتبہ درود پاک، جو آپ کو آسان لگتا ہے درود پاک جو کم وقت میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو آپ کوشش کریں اس 100 کے عدد کو پورا کر لیں، پھر اللہ آپ کو جتنی توفیق دے۔ ویسے تو سینکڑوں درود پاک ہے، کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، تو پہلے اس 100 کے عدد کو پورا کر لیں، پھر بعد میں جتنا چاہیں آپ درود پاک پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں پڑھتے رہیں انشاءاللہ الرحمن۔ برکتیں ہی برکتیں ہیں انشاءاللہ۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو تم درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو تم درود پڑھو۔ مدینے کی جو تڑپ رکھتے ہیں، مدینے والے سے جو پیار کرتے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سب کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ دن بھر میں 313 بار درود پاک پڑھ لیتا ہے، وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نیت فرما لیں انشاءاللہ الرحمن، میں بھی آپ بھی روزانہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اب بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ حضرت سیدنا شاہ کرمانی قدست سرہ النورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہزادی جب شادی کے لائق ہوئی تو بادشاہ کے یہاں سے رشتے کا پیغام آیا، مگر آپ نے 3 دن کی مہلت طلب کی اور مسجد گھوم کر کسی پارسا نوجوان کو تلاش کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کا بھی نرالا انداز ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے مسجد جا کر کسی نیک پارسا نوجوان کی تلاش شروع کر دی، حالانکہ بادشاہ کے بیٹے کا پیغام آپ تک پہنچا ہے شادی کے لیے، آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے، لیکن اس کے باوجود آپ نے 3 دن کی مہلت لی اور اپنی بیٹی کے لیے کسی پارسا نوجوان کو مسجد جا کر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نوجوان پر آپ کی نگاہ پڑی جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر اچھی طرح نماز ادا کی اور گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ شیخ نے اس سے پوچھا کیا تمہاری شادی ہو چکی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر پوچھا کیا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی قرآن مجید پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، نماز کی پابند ہے، سیرت و صورت والی بھی ہے۔ اس نے کہا بھلا میرے ساتھ کون رشتہ کرے گا؟
شیخ نے فرمایا میں کرتا ہوں، یہ لو درہم، 1 درہم کی روٹی، 1 درہم کا سالن اور 1 کی خوشبو خرید لاؤ۔ اس طرح شاہ کرمانی قدس سرہ النورانی نے اپنی دختر نیک اختر کا نکاح اس سے پڑھا دیا۔ سبحان اللہ، ایک طرف بادشاہ کے بیٹے کا پیغام آیا ہوا نکاح کا، لیکن آپ نے رحمۃ اللہ تعالی وہاں نہیں کیا، بلکہ مسجد تو مسجد جا کر جو آپ کو پارسا ملا، جس نے اچھا وضو کیا، اچھی نماز ادا کی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگی، اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی بھی عجیب نرالی الحمدللہ رب العالمین ادائیں ہوتی ہیں، تو کیا بات اللہ والوں کی۔ مزید آگے سماعت فرمائیے۔ دلہن جب دلہا کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ پانی کی سراخی پر 1 روٹی رکھی ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا یہ روٹی کیسی ہے؟ دلہا نے کہا یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطار کے لیے رکھ لی تھی۔ یہ سن کر وہ واپس ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر دلہا بولا مجھے معلوم تھا کہ شیخ شاہ کرمانی قدسہ سرہ النورانی کی شہزادی مجھ غریب انسان کے گھر نہیں رک سکتی۔ دلہن بولی میں آپ کی مفلسی کے باعث نہیں بلکہ اس لیے لوٹ رہی ہوں کہ رب العالمین پر آپ کا یقین بہت کمزور نظر آ رہا ہے، جبھی تو کل کے لیے روٹی بچا کر رکھتے ہیں۔ مجھے تو اپنے باپ پر حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ خصلت اور صالح کیسے کہہ دیا۔ دلہا یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا اور اس نے کہا اس کمزوری سے معذرت خواہ ہوں۔ دلہن نے کہا اپنا عذر آپ جانیں، البتہ میں ایسے گھر میں نہیں رک سکتی جہاں 1 وقت کی خوراک جمع رکھی ہو۔ اب یا تو میں رہوں گی یا اس گھر میں روٹی رہے گی۔ دلہا نے فوراً جا کر روٹی خیرات کر دی اور ایسی درویش خصلت انوکھی شہزادی کا شوہر بننے پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو دیکھا آپ نے سیدنا شیخ شاہ کرمانی قدسہ سرہ النورانی نے کس قدر عظیم مرتبہ فائز ہونے کے باوجود اپنی شہزادی کی پرورش سے غفلت اختیار نہ فرمائی، بلکہ اسے دنیا کی چکا چوند سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھ رضائے خداوندی پر ہر حال میں صابر و شاکر رہنے کی مدنی سوچ بھی عطا فرمائی۔ لہذا یاد رکھیے اولاد کی پرورش میں جہاں ماں کا بڑا کردار ہے، وہاں باپ بھی ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالخصوص بیٹی کے معاملے میں باپ کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ الحمدللہ شہزادوں کے خط بھی آپ کو رائے پیغام بھی آئے، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کی شادی وہاں کی جو نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، الحمدللہ۔ اور شہزادی کی تربیت بھی کس انوکھے انداز میں آپ نے کی کہ اللہ رب العالمین کی وہ بندی توکل رکھنے والی صابرہ شاکرہ تھی، الحمدللہ۔ تو آئیے پیارا کا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، مبارک ہو جن کے ہاں بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے، اللہ پاک اپنے فرشتوں کو ان کے گھروں میں بھیجتا ہے۔ جن کے گھر بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو خوشیاں منانی چاہیے، منہ نہیں لٹکانا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے کہ اللہ نے بیٹی دی ہے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں الحمدللہ بیٹی عطا کی ہے۔ اس بیٹی کی برکت سے تو ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے آئے ہیں۔ مزید آگے ارشاد فرمایا جو آ کر کہتے ہیں، فرشتے آ کر کہتے رہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو، پھر فرشتے اپنے پروں سے اس لڑکی کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں
اے کمزور لڑکی کمزور عورتوں سے پیدا ہوئی ہو، جو اس کی کفالت کرے گا قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ بیٹی اللہ پاک کی بڑی پیاری رحمت ہے کہ جب یہ پیدا ہوتی ہے تو فرشتے گھر میں آتے ہیں اور پھر دعا بھی دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ مزید آگے حدیث پاک سماعت فرمائیں، سرکار مدینہ رحمت البسینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے، تو اس کی وہ بیٹی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے ستر اور حجاب یعنی پردہ ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ بیٹیاں تو ہمیں جنت میں لے کے جانے والے بھائی۔ الحمدللہ تو بیٹیوں کی قدر کرنی چاہیے، بیٹوں کی ولادت پہ خوشیاں کرنی چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں بیٹوں کی ولادت پہ زیادہ خوشیاں کی جاتی ہیں، بیٹیوں کی ولادت پہ کم خوشیاں کی جاتی ہیں، نہیں بلکہ بیٹیوں کی ولادت پر زیادہ خوشیاں کرنی چاہیے کہ یہ دوزخ سے حجاب بن جاتی ہیں، پردہ بن جاتی ہیں۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں کھلائے پلائے اور ان کو اپنی کمائی سے کپڑے پہنائے، تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے آگ سے حجاب بن جائیں گی، دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گی۔ سبحان اللہ، جہنم سے بچنے کا سبب بھی بیٹیاں بنیں گی۔ تو بیٹیاں ہوں گی تو یہ برکتیں حاصل ہوں گی نا، اگر بیٹیاں نہیں ہوں گی تو پھر یہ برکتیں کہاں سے حاصل ہوں گی؟ تو بیٹیوں والوں کو مبارک ہو، آج ان کا دل باغ باغ ہونا چاہیے۔ اتنی پیاری پیاری حدیثیں پاک ان کو سننے کا شرف مل رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی میٹھی میٹھی حدیثیں ہیں، اور بیٹیوں کو بھی فخر سے سر بلند کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی، میں نے ان کو 3 کھجوریں دیں، اس نے ایک ایک کھجور دونوں بچیوں کو دی اور ایک کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف لے جا رہی تھی کہ اس کی بیٹیوں نے اس سے وہ کھجور بھی مانگ لی، اس نے وہ کھجور بھی توڑ کر دونوں بیٹیوں کو کھلا دی۔ سبحان اللہ، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، اب ماں کا نعم البدل تو کوئی نہیں ہوتا۔ ایک ایک بیٹیوں کو دے بھی دی، ایک کھجور خود کھانا چاہیے، بیٹیوں نے پھر طلب کی تو اپنے منہ کا نوالا بھی ہاف کر کے اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ جو کھلایا اس پر انعام کیا ہوا سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ انعام کیا ملا جب ایک کھجور اپنے منہ کی نکال کر اپنی بیٹیوں کو کھلائی، کسی اور کو نہیں، انعام کیا ملا تو سنیے۔ 2 بیٹیوں کو کھلا دی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا، پھر میں نے یہ واقعہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس کے اس فعل اس کام کے سبب اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے منہ کا نوالا نکال کر اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا تو اس کی برکت سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ تو دیکھیں بیٹیوں کی کتنی شانیں، بیٹیوں کی کتنی برکتیں ہیں، کتنے انعام ہیں بیٹیوں کے، تو ہمیں خوشیوں سے بھرپور رہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے اور ان پر مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل انہیں بے نیاز کر دے، یعنی وہ بالغ ہو جائیں یا ان کا نکاح ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائیں، تو اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کتنی شانیں بیٹیوں کی ہیں، کتنی شانیں الحمدللہ بہنوں کی ہیں الحمدللہ۔ یہ ارشاد نبوی سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اگر کوئی شخص
دو لڑکیوں کی پرورش کریں تو کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ یہاں تک کہ اگر لوگ ایک کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرماتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا بیٹیاں بریاں نہیں ہوتی، بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بیٹیوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹیاں والے تھے، 4 بیٹیاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے بیٹیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ یہاں تک بھی لکھا کہ جب آپ بازار سے گھر آئیں یا کام سے گھر واپس آئیں، اگر کچھ لے کر آئیں تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دینا چاہیے، بعد میں بیٹوں کو دینا چاہیے۔ تو ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے بیٹیوں سے محبت کیا کرو کہ یہ بیٹوں کی بانسبت والدین سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ بیٹیاں ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں بانسبت بیٹوں کے۔ تو اللہ پاک مجھے ہم سب کو بھی جو بیٹیوں کی نعمت عطا کی، اللہ پاک ان کی اچھی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اچھے آداب سکھائیں، ان کو اچھی تربیت کریں اور اچھی جگہ ان کو نکاح بھی کریں اور اپنی بیٹیوں کو صلاۃ و سنت کا پیکر بنائیں۔ انشاءاللہ ان کو سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ حافظہ عالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، بچیوں کو پڑھائیں، بہنوں کو پڑھائیں اور ان کو عالمہ بنائیں انشاءاللہ الرحمن۔ یہ آپ کے لیے واقعی حقیقی معنوں میں جہنم سے حجاب بن جائیں گی، آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی، آپ کے لیے نجات بن جائیں گی۔ تو انشاءاللہ خوب خوب ان سے پیار بھی کیجئے اور خوب خوب ان کو اچھے آداب بھی سکھائیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ساتھ یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ الرحمن اگر کسی کی بیٹی نہیں ہے تو اپنے عزیزوں میں اسی کو اپنی بیٹی کی طرح ان کی خدمت کرے، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون فرمائے۔ تو انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے یہ برکتیں اس کو بھی مل ہی جائیں گی انشاءاللہ الرحمن اگر وہ اپنی بیٹی کی طرح یوں سمجھ ان کی خدمت کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی اخلاق سکھائے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے قوی امید ہے اس کو بھی انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار بنائے، اولیاء کا اطاعت گزار بنائے، اولیاء کرام علیہم رضوان کا با ادب بنائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔